سوال نہیں ہے محض، لیکن میں مختصر طور پر عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے، میں نے پچھلے 50 سال میں مولانا سید ابواللہ مودودی زندہ تھے اس وقت سے لے کے آج تک، اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی بہت محبت کا تعلق رہا، وہ ہمارے بزرگ تھے. بار بار یہ پوچھا ہے کہ وہ نظام کیا ہے. آپ باور کریں، اس میں 3 لفظ بھی میں نے کبھی نہیں سنے. وہ ہے کیا؟ ابھی پچھلے دنوں بہت غلغلہ تھا ریاست مدینہ، تو میں نے اس کے علمبرداروں سے پوچھا کہ بھائی وہ ایک پریمیٹو قبائلی ریاست تھی، تو اب کیا پاکستان میں یہ ارادہ ہے؟ نہیں، رسول اللہ نے جو ریاست قائم کی اس میں خلفائے راشدین ذاتی کردار اور اخلاق کا بے نظیر نمونہ ہے. وہ مجسم اخلاق بن گئے. تو اگر تو کسی میں یہ ہمت ہے کہ وہ کہے کہ میں ابو بکر بننا چاہتا ہوں، تو بات میری سمجھ میں آتی ہے. لیکن ریاست مدینہ سے کیا مراد ہے؟ کوئی باقاعدہ فوج نہیں، کوئی عدلیہ کا نظام نہیں، کوئی نظم حکومت نہیں، کوئی انتخاب کا طریقہ نہیں، کوئی قاعدے ضابطے کے ساتھ معاملات کو چلانے کے اصول نہیں ہیں. میں تو اسلام کا طالب علم ہوں، تو ذرا میرے علم میں اضافہ فرما دیں. وہ کیا چیز ہے جس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں؟ تو مبہم باتیں، بے سوچی سمجھی باتیں اس باب میں کہی جاتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ نظام ہے کیا، بتانا چاہیے. اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. اس میں ایمان اور اخلاق کی تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ شریعت ہے. شریعت کو آپ لا یا قانون سمجھ لیں. وہ شریعت میں 90% احکام شخصی ہیں. مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے اعلیٰ اخلاق اپنانے ہیں، اور اس طرح تطہیر بدن کی چیزیں. اس میں کوئی یعنی گن کے میں بتا سکتا ہوں کہ 5 احکام ہیں جو اجتماعی زندگی کے بارے میں دیے گئے ہیں. یعنی اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی موجود ہو، کوئی ریاست ہو، تو 5 باتیں اس کو کہی گئی ہیں. وہ 5 باتیں آپ پہ لازم ہیں، ان کو آپ نے ہر حال میں اختیار کرنا ہے. ان کے لیے بھی صحیح لفظ اختیار کرنا ہے، عمل پیرا ہونا ہے، کہ ان کو ان 5 باتوں میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کو یہ حق دے رہی ہو کہ آپ دوسروں پر اسے ٹھوسیں. یعنی نافذ کرنے والی کوئی چیز نہیں. نافذ کرنا تو ایک بے معنی لفظ ہے. یعنی شخصی معاملات میں آپ خدا اور بندے کے درمیان حائل نہیں ہو سکتے. اس میں آپ نصیحت کریں. آپ کو جمعہ کا ممبر دیا گیا ہے حکومت کو، اور وہ اسلام نے دیا ہے. وہ تو آپ کو ہمت نہیں ہے کہ آپ لے لیں مولویوں سے، تو آپ وہاں کھڑے ہوں، آپ نے جو نصیحت کرنی ہے کریں. لیکن شخصی معاملات میں آپ کسی شخص کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے، اور نہ یہ باتیں کر سکتے ہیں کہ کسی کی ہمت کیوں ہو. یہ ہمت رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی ہے لوگوں کو، اور آپ نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا. جو معاملات ریاست سے متعلق ہیں وہ بالکل طے ہیں. میں نے جیسے عرض کیا کہ میں انگلیوں پہ گن کے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ یہ معاملات ہیں. ان کا شعور بھی نہیں، یعنی جو ہے ان کا شعور ہی نہیں. اور یہ شعور کی بات میں صرف آپ کے حکمرانوں کے لیے نہیں کر رہا، مذہبی جماعتوں کو بھی نہیں، بلکہ اس کے بالکل برخلاف کھڑے. ہمت ہے کسی میں کہ وہ علماء سے یہ کہے کہ یہ جتنے جمعے کے ممبر ہیں یہ حکمرانوں کے ساتھ اسلام میں خاص ہے. ہائی ٹریزن ہے اگر کوئی عالم اس پہ کھڑا ہو جائے. مسلمانوں کی تاریخ میں کسی بڑے عالم کا نام بتائیے اس نے جمعہ کا خطبہ دیا ہوگا. ابو حنیفہ نے دیا، شافعی نے دیے، مالک نے دیے، غزالی نے دیے. بتا دیں آپ کھڑے ہو کے ہمت ہے کہیں علماء سے. تو جو اسلام کا قانون ہے فی الواقع اجتماع سے متعلق، اس کو تو بیان کرنے کی بھی کسی میں ہمت نہیں ہے. تو یہ ایسی باتیں جو کہی جا رہی ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے. مسلمانوں کو اپنے دین کو سمجھنا چاہیے. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہم علم کے بحران میں بھی مبتلا ہیں اور اخلاق کے بحران میں بھی. وہ علم کا بحران یہی ہے، یعنی نہ اپنے مذہب سے واقف ہیں، نہ اس کی تعلیمات سے واقف ہیں، اور اس میں بس توہمات ہیں جن میں زندگی بسر کر رہے ہیں. 100 سال تک ہم نے عورتوں کو سعودی عرب میں اسلام کے نام پر ڈرائیونگ نہیں کرنے دی. اب نئی وحی آ گئی، کس نے اجازت دے دیا؟ اور پہلے روکا کس نے ہوا تھا؟ تو احمقانہ باتیں. افغانستان میں ہم عورتوں کی تعلیم روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تعلیم جس کے بارے میں ہمارے پیغمبر نے جنگوں میں بھی فائدہ اٹھانے سے گریز نہیں کیا.
جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا تھا وہ کوئی دین پڑھانے کے لیے نہیں کیا گیا تھا، تعلیم کے لیے کیا گیا تھا، دنیاوی تعلیم. تو کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے یہ بس ایک ریٹرک ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ یہ بات کرتا رہتا ہے. اس میں اگر آپ ان لوگوں سے چند سوالات کرنا شروع کر دیں تو کچھ بھی نہیں کہنے کے لیے ہوتا. میں نام نہیں لیتا، بزرگ شخصیت سے یہ پوچھا، میں نے کہا کیا ہوتا ہے یہ جو نظام آپ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے کہ دیکھیں وہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں نے کہا یہ دنیا میں کس جگہ نہیں لکھا ہوا کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ اور اکاؤنٹیبلٹی نظام ہے. یعنی اگر تو آپ مجھے بتائیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے یہ میکنزم بنایا ہے اسلام یہ نے، ایک پروسیس ہے، ایک پروسیس ہے، تو پھر تو میں کہوں گا کہ واقعی نظام ہے. جی. آپ مجھے ذرا بتا دیں، نظام نام کی کوئی چیز اسلام اس کے لیے آیا ہی نہیں. جی. نظام ہمیں بنانے ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اس کی روشنی میں دنیا بنا بھی رہی ہے. تو اس وقت تو سارے مسلمان ممالک دنیا کے بنائے ہوئے نظام کی نقالی کر رہے ہیں. یعنی مغرب میں صرف سائنس، پیور سائنس کی ترقی نہیں ہوئی، سوشل سائنسز میں بھی بے پناہ کام ہوا ہے، خواہ ہم اعتراف کریں یا نہ کریں. سارے لوگ اسی کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی آپ کی عدالتیں کس اصول پر چل رہی ہیں؟ آپ کے ہاں آئین دستور کہاں سے اخذ کیے گئے ہیں؟ یعنی ان کا ماخذ جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، وہ ساری دنیا نے بنایا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جیسے آپ نے اپنی طب میں فائدہ اٹھایا ہوگا. یعنی وہاں جو علم آپ کو تھا اور جس کے تحت آپ سرجری کرتے ہوں گے وہ آپ نے آخر مغربی دنیا ہی سے حاصل کیا. یعنی اس کی ساری ڈیولپمنٹ، اس کا ارتقا وہیں ہوا ہے. تو یہ بالکل ہی بیوقوفی کی باتیں ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں. اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ خون جلاتا رہے آدمی اور اپنی بات کرتا رہے. بس وقت ہو گیا یا ابھی؟ بس دوسرا یہ تھا کہ ایک آج کل وہ بھی مجھے بھی ذہن میں آیا کہ آج کل یہ ایک تو ہمارے ہاں وہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ جن کے بارے میں لگتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ پتہ ہے، وہ ہیں جو نجومی ہیں اور پامسٹ ہیں، مطلب جن کے جو حتمی طور پر بات کر سکتے ہیں، مگر نہ جتنے پڑھے لکھے لوگ سارے ہیں وہ حتمی بات نہیں کر سکتے، مگر وہ نجومی کہہ دیتے ہیں کہ اب زہرہ جو ہے جب وہ مریخ پر اس کی ساتھ نظر ہوگی تو اس کی وجہ سے پھر یہ والا ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک اینڈ آف ٹائم کا کانسیپٹ اب بہت ہی گفتگو میں آ گیا ہے. اچھا، اور اس سلسلے میں ایک پوری ترتیب کے ساتھ احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ چونکہ اب یہ ہونے والا ہے تو اس وجہ سے جنگ وہاں سے ہوگی، پھر یمن سے راکٹ جائے گا، پھر خراسان سے وہ ہوگا. تو اس سلسلے میں ذاتی طور پر میں تو بالکل مطمئن ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ میرا تو مسئلہ یہ کہ اس وقت میں نے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو فالو کیا ہے کہ نہیں کیا. تو اگر میری ابھی موت آ گئی تو بس وہ اس کے بعد وہ سارا ہوگا. تو یہ اینڈ آف ٹائم کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی بہت تفصیل سے بات کیا کرتے تھے، آج کل میں بھی کچھ لوگ سارے کرتے ہیں. تو شیخ عمران ہیں جو ایک بزرگ ہیں تو وہ ایسکیٹالوجی پر بہت، تو اس میں آپ کی کیا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے؟ شاید یہ سوال میرا مناسب لفظ میں نے پوچھا کہ اس پر ہمیں کچھ توجہ دینی چاہیے یا؟ اصل بات تو وہی ہے جو آپ نے پہلے فرما دی کہ میرے لیے تو قیامت وہ ہے جس دن میں دنیا سے رخصت ہوں گا. جی. اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا ہے کہ من ماتا فقط قامت قیامت ہو، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت بھی آ گئی. جی. ہر مسلمان کو اپنی موت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کا نقشہ بنانا چاہیے، کیونکہ پیغمبر آئے اس لیے وہ تو یہی بتانے کے لیے آئے تھے کہ موت کے بعد تم پروردگار کی بارگاہ میں اٹھائے جاؤ گے، اس لیے اس کی تیاری کرو. اس تیاری کا اس قیامت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آنی ہے، کوئی شبہ نہیں. وہ تیاری تو مجھے اپنی زندگی میں کرنی ہے، اور اس کا آخری دن وہ ہے جس دن میرا آخری سانس آئے گا. تو پہلی بات جو آپ نے فرمائی ہے اصل تو وہی ہے، اور توجہ بھی اس پر دینی چاہیے. اب جو ہمارا دین ہے اس میں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے ہمیں کہ ایک دن تم خدا کی بارگاہ میں اٹھو گے، بلکہ اس کا اصل موضوع یہی ہے. اگر آپ جاننا چاہیں کہ اسلام کا موضوع کیا ہے تو ہمارے ہاں تو لوگ اس کو زندگی بناتے ہیں، میرے نزدیک موت ہے. اس کا اصل موضوع موت ہے. خدا کے پیغمبر اصل میں قیامت کی منادی کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی لیے پیغمبروں کے کام کو قرآن انذار کہتا ہے.